بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ انشقاق پڑھیں گے۔ آج انشقاق کا معنی ہوتا ہے پھٹنا، ان کو سورۃ انشقت بھی کہتے ہیں، انشقاق بھی کہہ دیتے ہیں۔ پہلی آیت پہ غور کریں، اذا السماء انشقت، اذا السماء انشقت، اذا کا کیا معنی پڑا ہوا ہے؟ جب۔ آگے السماء کا معنی آسمان، اذا السماء جب آسمان، انشقت پھٹ جائے گا، اذا السماء انشقت جب آسمان پھٹ جائے گا۔ کب پھٹے گا آسمان؟ ہاں، روز قیامت، قیامت والے دن آسمان پھٹ جائے گا۔ اذا السماء انشقت جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وَأَذِنَتْ اور وہ کان لگائے ہوئے ہے۔ وَأَذِنَتْ کا معنی ہاں، یعنی غور سے سننا ہوتا ہے نا کسی چیز کو، بندہ غور سے کان لگاتا ہے کہ یہ بات مجھے پوری پوری سن جائے، تو اسی طرح وَأَذِنَتْ اور وہ کان لگائے ہوئے ہے، لِرَبِّهَا اپنے رب کے لیے، یعنی اپنے رب کے حکم کے لیے۔ حکم کا لفظ نہیں لیکن مراد یہی ہے، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا اور وہ کان لگائے ہوئے ہے اپنے رب کے لیے، وَحُقَّتْ اور اس کے لائق بھی یہی ہے، وَحُقَّتْ اور اس کے لائق بھی یہی ہے، یعنی آسمان جو ہے نا منتظر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کب حکم آئے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی منتظر ہے۔ اذا السماء انشقت جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور وہ کان لگائے ہوئے ہے اپنے رب کے لیے، وَحُقَّتْ اور اس کے لائق بھی یہی ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ترجمہ آپ کریں، وَإِذَا الْأَرْضُ مدت، ہاں پھٹنا نہیں اس کا معنی، مدہ یا مدو کا معنی ہوتا ہے پھیلنا، تو مدت پھیلائی جائے گی۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جب زمین مدت پھیلا دی جائے گی، یعنی اس کو وسیع کر دیا جائے گا، مراد قیامت ہی ہے جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور وہ زمین کیا کرے گی؟ وَأَلْقَتْ اور وہ ڈال دے گی، وَأَلْقَتْ کون؟ زمین، وَأَلْقَتْ اور وہ ڈال دے گی، ما فیہا ما جو، توجہ فرمائے، ما جو فیہا اس میں ہے، وَأَلْقَتْ اور وہ ڈال دے گی، ما فیہا جو کچھ اس میں ہے، وَتَخَلَّتْ اور وہ خالی ہو جائے گی، یعنی جو کچھ زمین میں ہے نا باہر نکال دے گی۔ ڈالنے کا یہ مطلب وہ ڈال دے گی جو کچھ اس میں ہے، وَتَخَلَّتْ اور وہ خالی ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ نا جب قیامت آئے گی تو مردے جو ہیں جتنے بھی دفن ہیں پہلے قبروں کے اندر سارے نکل آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نکال لے گا، جو کچھ زمین میں ہے سارا نکل آئے گا، ایک ایک چیز جو ہے وہ زمین باہر نکال دے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور ڈال دے گی جو کچھ اس میں ہے، وَتَخَلَّتْ اور وہ خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ یعنی اس کام کے لیے یہ زمین بھی منتظر ہے۔ وَأَذِنَتْ اور وہ کان لگائے ہوئے ہیں، وہی آیت دوبارہ آگئی نا جو اوپر آسمان کے متعلق تھی وہی زمین کے متعلق ہے۔ وَأَذِنَتْ اور وہ حکم کان لگائے ہوئے ہے، لِرَبِّهَا اپنے رب کے لیے، وَحُقَّتْ اور اس کے لائق بھی یہی ہے۔ آگے یا ایھا الانسان، زمین اور آسمان کی بات کر کے پھر انسان سے مخاطب، یا ایھا الانسان اے انسان، انکا بے شک تو، انکا ہے نا، صرف انا تو نہیں، انا بے شک کا تو، اے انسان تو، قادح محنت کرنے والا ہے، قادح کا معنی محنت کرنے والا، اے انسان تو محنت کرنے والا ہے، الی ربک اپنے رب کی طرف، قدحا محنت کرنا، یعنی اکٹھا معنی ہوگا کہ اے انسان تو اپنے رب کی طرف بڑی محنت کرنے والا ہے، فملاقیہ پس اس سے ملنے والا ہے، فملاقیہ پس وہ اس سے ملنے والا ہے، یعنی یہ ملاقات کر لے گا۔ انسان محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف یہ ملاقات ہو جائے گی، یعنی موت آئے گی، اللہ سے ملاقات آگے۔
فملاقی پس وہ ملنے والا ہے اس سے۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینی جب ملاقات ہوگی تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ نامہ اعمال ملے گا نا، جو کچھ زندگی میں کیا تھا وہ ملے گا۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیا ہے۔ فاما من، توجہ فرمائیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ دو قسم کے بندے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، کچھ ایسے ہوں گے جن کو بائیں ہاتھ میں، اور جن کو دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ جنت میں، وہ کامیاب ہیں، وہ جنت میں جائیں گے۔ تو پہلے نامہ اعمال جن کو دائیں ہاتھ میں ملے گا ان کا تذکرہ ہے، کل والے سبق میں انشاءاللہ پھر ان کا پڑھیں گے ہم، جن کو بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ فاما من اوتی کتابہ پس لیکن من اوتیا جس کو دیا گیا، من کا معنی جس کو، اوتیا، اوتیا کا معنی دیا گیا۔ فاما پس لیکن من جو شخص اوتیا دیا گیا، کتابہ اپنی کتاب، اور کتابہ کا دوسرا معنی نامہ اعمال، اپنا نامہ اعمال یا پھر اپنی کتاب، کتاب وہی ہے نا جو لکھی ہوئی ہے، تو نامہ اعمال ہی ہے۔ پس لیکن جو شخص دیا گیا نامہ اعمال یا کتاب، بیمینی منع کریں دائیں ہاتھ میں، یمین دائیں کو کہتے ہیں نا، شمال بائیں کو کہتے ہیں، تو بیمینی اپنے دائیں ہاتھ میں۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینی پس جو شخص دیا گیا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، جو شخص، یا اکٹھا معنی کر لیں گے پھر، جس شخص کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں تھمایا گیا یا دائیں ہاتھ میں دیا گیا، کیا ہوگا جی اس کو؟ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، فسوف پس ان قریب، یحاسب اس سے حساب لیا جائے گا، حسابا یسیرا آسان حساب، حساب کا معنی حساب ہو گیا، یسیر کا معنی آسان۔ تو اس بندے سے نا آسان ترین جو ہے، بالکل آسان ترین وہ حساب لیا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا ہے، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے کی وجہ سے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، ان قریب اس سے انتہائی آسان حساب لیا جائے گا۔ حساب لیا جائے گا کس کا معنی کیا ہم نے؟ نہیں، حساب لیا جائے گا، یحاسب مجہول پڑھیں گے، یحاسب اس سے حساب لیا جائے گا، حسابا یسیرا آسان حساب۔ وینقلب اور وہ لوٹے گا، وینقلب اور وہ لوٹے گا، الی اہلہ اپنے اہل کی طرف، اپنے گھر والوں کی طرف، مسرورا خوشی کے ساتھ، خوش لوٹے گا جی اپنے گھر والوں کی طرف، اپنے اہل کی طرف، ادھر دنیا میں نہیں، ادھر ہی جنت میں، جو جاننے پہچاننے والے اپنے گھر والے ہوں گے ان کی طرف جب حساب دے کر آئے گا نا تو مسرورا بڑا ہی خوش لوٹے گا۔ خوشی تو ہوگی نا، قرآن مجید کے مختلف مقامات میں اس کی خوب وضاحت ہے کہ دائیں ہاتھ والے کامیاب ہو گئے، دائیں ہاتھ میں جن کو نامہ اعمال ملا۔ 29ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وہ لوگ پکار پکار کر کہیں گے، لوگوں کو آوازیں دے دے کر کہیں گے کہ دیکھو ہمارا نامہ اعمال، دیکھو ہمارا نامہ اعمال ہمیں دائیں ہاتھ میں مل گیا۔ بڑے خوش ہوں گے، اور یقیناً خوشی والا مقام ہوگا کہ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے وہ لوگوں کو دکھائے گا تو صحیح نا کہ میرا نامہ اعمال دیکھو، اللہ نے مجھے دائیں ہاتھ میں دیا ہے۔ اعمال اچھے ہیں، زندگی میں جو کچھ ہم کریں گے یہی کام آئے گا۔ نیکیاں ہوں گی تو یقیناً ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا، اگر اسی نامہ اعمال میں برائیاں ہوئیں تو کام خراب ہوگا۔ یہاں تک تذکرہ نیک لوگوں کا ہے، آگے دوسرے لوگوں کا انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ دوبارہ ترجمہ دہرا لیں، اذا السماء انشقت، آپ معنی کریں گے جی، اذا السماء انشقت وازینت لربھا وحقت، اور اس کے لائق بھی یہی ہے، واذا الارض مدت، ہاں جی پھیلا دی جائے گی، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، والقت ما فیہا، ہاں جی والقت ما فیہا، اور وہ ڈال دے گی جو اس میں ہے، وتخلت خالی ہو جائے گی، واذینت لربھا، اور وہ کان لگائے ہوئے ہے اپنے رب کے لیے، وحقت، اور اس کے لائق بھی یہی ہے، یا ایھا الانسان انکا کادح، محنت کرنے والا ہے، الی ربک کدحن، محنت کرنا،
تو پھر اکٹھا معنی ہوگا بہت زیادہ محنت کرنے والا ہے. فملاقی پس ملاقات کرنے والا ہے اسے. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ. ترجمہ جی فاما من پس لیکن من اوتیا جس کو پس جس کو دیا گیا کتابہ اس کا نامہ اعمال جس کو اس کا نامہ اعمال دیا گیا بیمینہ ہی دائیں ہاتھ میں پھر کیا ہوگا اس کو فسوفا معنی کریں فسوفا سوفا کا کیا معنی پڑا ہوا ہے ان قریب فا کا معنی پس سوفا کا معنی ان قریب پس ان قریب یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا خوشی سے. نماز جنازہ کی دعا اللہم اغفر لی حینا و میتنا. آدھا منٹ ہے آپ کے پاس پڑھ لیں ایک مرتبہ پڑھ لیں پھر آپ نے سنانی ہے. ہاں جی سنا سکتا کوئی بھائی سنائیں آپ ہی سنا دیں. فأحییہ ماشاء اللہ آپ کو یاد ہے ٹھیک ہے ٹھیک مکمل کریں. ولا تذلنا ٹھیک ہے ایک مرتبہ پھر اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا ایک دفعہ تفتنا بعدہ اور ایک دفعہ ولا تذلنا بعدہ. پیچھے والے وہی الفاظ ہیں اللہم لا تحرمنا اجرہ یہ دونوں دفعہ ایسے ہی پڑھنا ہے. ولا تذلنا بعدہ اور ولا تفتنا بعدہ ایک دفعہ وہ پڑھ لیں ایک دفعہ یہ پڑھ لیں. اس کا ترجمہ آتا ہے اللہم اغفر لی حینا اے اللہ بخش دے معاف کر دے کس کو آگے سارے نا نام ہیں الفاظ اتنے ہیں اے اللہ تو معاف کر دے کس کو معاف کر دے لحینا و میتنا ہاں جی ہمارے زندوں کو اور مردوں کو جو زندہ ہیں ان کو معاف بھی کر دے جو فوت شدہ ہیں ان کو بھی معاف کر دے. وشاہدینا و غائبینا ہاں جی شاہد حاضر کو کہتے ہیں نا جو موجود ہیں ان کو بھی معاف کر دے اور جو غائب ہیں ان کو بھی معاف کر دے. وصغیرینا و کبیرینا ہاں جی آسان ترجمہ ہے. وذکرینا و انسانا ہاں جی مذکر مؤنث مردوں اور عورتوں کو بھی معاف کر دے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. تھوڑے سے الفاظ پہ غور کریں. اللہم اے اللہ من احییتہ اللہم من کیا معنی ہوگا نہیں من کا سے ہوتا ہے نا من کا معنی جو ہوتا ہے. اللہم من احییتہ اے اللہ جس کو تو زندہ رکھے منا ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے فاحیہ پس تو اس کو زندہ رکھ علی الاسلامی اسلام پر جس کو تو زندہ رکھے تو اس کو اسلام پر زندہ رکھ. اور آگے کیا ہے ومن توفیتہ اور جس کو تو فوت کر لے منا ہم میں سے پیچھے پڑا تھا نا کہ جس کو تو زندہ رکھے ہم میں سے اس کو تو اسلام پر زندہ رکھ. اب ہے ومن توفیتہ منا اور جس کو تو ہم میں سے فوت کرے فتوفہ پس تو اس کو فوت کر علی الایمان ایمان پر اس کو ایمان والی موت دے. اور آگے اللہم اے اللہ لا تحرمنا اجرہ اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ کرنا. ولا تذلنا بعدہ اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا. دوسری مرتبہ اگر پڑھیں گے ولا تفتنا بعدہ تو اس کے بعد ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا فتنے میں آزمائش میں. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے کہ فوت ہو گیا بعد میں لوگ فتنے میں پڑ جاتے ہیں.
اس کے اجر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو دعا کی جا رہی ہے کہ اے اللہ اجر سے بھی محروم نہ کرنا اور اس کی موت کے بعد ہمیں فتنے میں مبتلا بھی نہ کرنا، محفوظ رکھنا، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پہ رکھنا، جب موت آئے تو ایمان والی موت آئے۔ یہی دعا ہے، اسی کا یہی ترجمہ ہے۔ یہ سارے ساتھی جو ہے نا اس کا ترجمہ جو ہے ذرا مضبوط کریں جی۔ دعا آپ نے سنائی ہے، اللہم اغفر لحینا، فائدہ ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔